حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں آج 25 ذی قعدہ کے سلسلے میں اس کی اہمیت اور اس کے چند اعمال کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے 12 مہینوں کو خلق کیا، لیکن ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے ہی محترم مہینے، جس کا ذکر سورہ توبہ کی 34ویں آیت میں بھی کیا گیا ہے۔ ان 4 معتبر اور اہمیت والے مہینوں میں ایک مہینہ ماہ ذی قعدہ کا بھی ہے، جس کے بارے میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بندوں کی توبہ اور استغفار کو بھی قبول کرتا ہے۔ 25 ذی قعدہ کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کلینی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں ہادی یعنی امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا 25ویں ذی قعدہ کو کہ آج کا روزہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا ہے، تم 25 ذی قعدہ کو روزہ رکھو اور میں روزے سے ہوں۔ آج جو روزہ رکھتا ہے یعنی 25 ذی قعدہ کو جو روزہ رکھتا ہے، اس کے 70 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتا ہے روزہ، اور اسے کثیر ثواب اجر و ثواب ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب اسے ملے گا کہ جو 25 ذی قعدہ کو روزہ رکھے گا۔ کسی صحابی نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، فرزند رسول آج کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ تو امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا آج دہر الارض ہے، یعنی اللہ نے زمین کو 25 ذی قعدہ کو بچھایا اور خانہ کعبہ کو نصب کیا۔ اور یہ بھی آپ کو سن کر خوشی حاصل ہوگی کہ خانہ کعبہ جہاں پر آج موجود ہے، سب سے پہلے زمین کا حصہ یہیں پر اللہ نے خلق کیا اور اس کو پھر پانی کے اوپر پھیلا دیا گیا۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا کہ آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب حضرت آدم زمین کے اوپر تشریف لائے، اور آج ہی کا وہ دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ دن 25 ذی قعدہ کا بہت اہم ترین دن ہے، اور شب 25 ذی قعدہ یعنی 23 ذی قعدہ 24 ذی قعدہ کا دن گزر کر جو شب آتی ہے، وہ بھی بہت ہی اہمیت اور عبادت کی شب ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جو اس شب میں عبادت کرے گا اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ رات بھر جاگ کر عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص وضو کر کے باوضو ہو کے سوتا ہے، اسے گویا رات بھر عبادت الہی کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ یوں تو سال بھر ہمیشہ سونے سے پہلے وضو کر لیجئے، لیکن بالخصوص اگر آپ میری ویڈیو اس وقت سن لیں تو آپ ضرور آج کی شب کچھ نہ کر پائیں تو باوضو ہو کر سو جائیں تاکہ اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ دوستوں اور عزیزوں، کل کا دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا دن ہے، اور کل کا دن جو ہے وہ 2 رکعت نماز کے ادا کرنے کا بھی دن ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس موقع پر نیت کیا کریں، تو میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس مناسبت سے آپ روزہ رکھ رہے ہوں یا نماز پڑھ رہے ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ یعنی آپ اگر روزے کی نیت کرنا چاہیں تو یوں کر سکتے ہیں کہ 25ویں ذی قعدہ کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اور 25 ذی قعدہ کو 2 رکعت نماز کے پڑھنے کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ 2 طریقے میں نے کتابوں میں دیکھے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز کی آپ نیت کیوں کریں گے؟ نماز پڑھتا ہوں میں 25ویں ذی قعدہ کی قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے، اور پھر 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں گے، اور پھر آپ رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجود کریں گے۔ جس طرح سے آپ 2 رکعتی نمازیں پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والشمس، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے۔ جس طرح سے نماز فجر آپ پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ اس نماز کو ادا کریں گے۔ بس مستحب نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے، بغیر اذان و اقامت کے آپ نماز کو ادا کریں گے۔ 2 رکعت نماز ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے، بعض کتابوں میں بعض علماء نے بیان کیا ہے
کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ضحیٰ جو ہے ضحیٰ جو ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد دوسری رکعت میں 5 مرتبہ سورہ شمس پڑھیں گے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کل یہ نماز بھی پڑھیں گے۔ کل کے دن یعنی 25 ذیقعت کو جو ہے 25 ذیقعت کو غسل کرنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور غسل کی نیت بھی یہی آپ کریں گے، غسل کرتا ہوں روز 25 ذیقعت کا قربتاً اللہ، اور جس طرح سے اور آپ غسل کرتے ہیں اسی طرح سے آپ کو یہ غسل کرنا ہوگا۔ بعض کتابوں میں ایسا بھی میں نے دیکھا کہ نماز کو طلوع آفتاب کے بعد تقریباً 10 بجے کے اندر اگر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے اور بھی اعمال آپ اگر حیات رہی تو اور بھی اعمال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسے بھی یاد رکھیے گا کہ 25 ذیقعت کو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھیے۔ اگر آپ مشہد سے دور ہیں اور آپ قبر امام علی رضا کی زیارت نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ زیارت امام علی رضا علیہ السلام پڑھیں، اور اگر آپ مشہد میں موجود ہیں یا آپ جا سکتے ہیں تو 25 ذیقعت کو قبر امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔